بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور وہ وقت بھی ذکر کے قابل ہے جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم، تم اللہ تعالیٰ کے انعام کو جو کہ تم پر ہوا ہے یاد کرو، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بہت سے پیغمبر بنائے اور تم کو ملک والا بنایا اور تم کو وہ چیزیں دی جو دنیا جہان والوں میں سے کسی کو نہیں دی۔ اے میری قوم، برکت والے ملک میں داخل ہو کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے حصے میں لکھ دیا، اور پیچھے واپس مت چلو کہ پھر بالکل خسارے میں پڑ جاؤ گے۔ کہنے لگے کہ اے موسیٰ، وہاں تو بڑے بڑے زبردست آدمی ہیں اور ہم تو وہاں ہرگز قدم نہ رکھیں گے جب تک کہ وہ وہاں سے نہ نکل جائے۔ ہاں، اگر وہ وہاں سے کہیں اور چلے جائے تو ہم بے شک جانے کو تیار ہیں۔ ان دو شخص نے جو کہ ڈرنے والوں میں سے تھے، جن پر اللہ تعالیٰ نے فضل کیا تھا، کہا کہ تم ان پر دروازے تک تو چلو، سو جس وقت تم دروازے میں قدم رکھو گے اسی وقت غالب آ جاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ پر نظر رکھو اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ کہنے لگے کہ اے موسیٰ، ہم تو ہرگز کبھی بھی وہاں قدم نہ رکھیں گے جب تک کہ وہ لوگ وہاں موجود ہیں، تو آپ کے اللہ میاں چلے جائیے اور دونوں لڑ بھڑ لیجیے، ہم تو یہاں سے سرکتے نہیں۔ موسیٰ دعا کرنے لگے کہ اے میرے پروردگار، میں اپنی جان اور اپنے بھائی پر البتہ اختیار رکھتا ہوں، سو آپ ہم دونوں کے اور اس نافرمان قوم کے درمیان فیصلہ فرما دیجیے۔ ارشاد ہوا کہ یہ ملک تو ان کے ہاتھ 40 سال تک نہ لگے گا، یوں ہی زمین میں سر مارتے پھرتے رہے گے، سو آپ اس بے حکم قوم پر غم نہ کیجیے، اور آپ ان اہل کتاب کو آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ صحیح طور پر پڑھ کر سنائیے، جبکہ دونوں نے ایک ایک نیاز پیش کی اور ان میں سے ایک کو تو مقبول ہو گئی اور دوسروں کی مقبول نہ ہوئی۔ وہ دوسرا کہنے لگا کہ میں تجھ کو ضرور قتل کروں گا۔ اس ایک نے جواب دیا کہ خدا تعالیٰ متقیوں کا ہی عمل قبول کرتے ہیں، اگر تو تجھ پر میرے قتل کرنے کے لیے دست درازی کرے گا، جب بھی میں تجھ پر تیرے قتل کرنے کے لیے ہرگز دست درازی کرنے والا نہیں۔ میں تو خود خدا پروردگار عالم سے ڈرتا ہوں، میں یوں چاہتا ہوں کہ تو میرے گناہ اور اپنے گناہ سب اپنے سر رکھ لے، پھر تو دوزخیوں میں شامل ہو جائے، اور یہی سزا ہوتی ہے ظلم کرنے والوں کی۔ سو اس کے جی نے اس کو